Assalamu alaikum students, this is Dr. Asir Ajmal with lecture 36 of forensic psychology. We've been talking about forensic psychotherapy, and in forensic psychotherapy I've told you that this has been an exciting new development in the forensic world. یہ ایک سائیکوتھراپی ہے جو مخصوص فورینزک انوائرمنٹس کے لیے ڈیولپ کی گئی ہے. اس میں گو کہ بنیادی رول جو ہے وہ سائیکو ڈائنامک تھراپسٹ کا ہے, جو اوریجنلی آپ کہہ سکتے ہیں فرائیڈ یا یونگ کے آئیڈیاز سے متاثر ہوئے ہیں. لیکن اس میں انہوں نے ایک چیز جو شامل کی ہے فورینزک سائیکوتھراپی میں, وہ یہ ہے کہ بہت سے ڈفرینٹ ایریا سے چیزیں لی ہیں جو اوفینڈرز کے لیے, کرمنلز کے لیے, یا وہ لوگ جو لیگل سسٹم کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتے ہیں ان کے لیے خاص طور پہ تھراپیوٹک ٹیکنیکس کو اڈاپٹ کیا ہے اور ڈیولپ کیا ہے. تو اس میں سب سے پہلے جو میں نے آپ سے بات عرض کی تھی وہ تھی بیلنسنگ ایکٹ بٹوین ایمپتھی اینڈ فرمنس, بٹوین ریسپیکٹ اینڈ سیٹنگ لمٹس اینڈ باؤنڈریز. تو فورینزک سیٹنگ میں باؤنڈریز کی جو امپورٹنس ہے اس کو اسٹریس کرنا بڑا ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ عام طور پہ لیگل سسٹم کی باؤنڈریز ہوتی ہیں, پھر پریزنز کی اپنی باؤنڈریز ہوتی ہیں, یا اسپیشل سیٹنگز جو ہوتی ہیں ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹرز وغیرہ کی, ان کا اپنا ایک فریم ورک ہوتا ہے. تو اس کے دوران اس کے ساتھ ساتھ انہیں ایمپتھی اور پازیٹیو ریگارڈ کو بیلنس کرنا پڑتا. سو دیٹ از آئی تھنک اے ویری امپورٹنٹ کنسیڈریشن that forensic psychotherapy takes seriously. تو پہلی چیز کیا ہے؟ balance between respect and firmness. Then second thing I mentioned to you was exploring therapeutic alliance or therapeutic relationship. جو therapist اور client کے درمیان ایک relationship develop ہو رہا ہے جس کے ذریعے پھر ساری problems حل کی جائیں گی, اس کو assess کرنا constantly بڑا ضروری ہوتا ہے. کیوں کہ ایک طرف آپ فرم ہو رہے ہیں, دوسری طرف آپ ریسپیکٹ بھی دے رہے ہیں, تو ان کے بیلنس کے نتیجے میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں آپ کے ریلیشن شپ میں, اس کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھنا بھی ہوتا ہے اور اسے مزید ایکسپلور بھی کرنا ہوتا ہے. ایکسپلور کیسے کرتے ہیں؟ ایکسپلور ایسے کرتے ہیں کہ مثلاً ایک پیشنٹ جو ہے وہ اگر آپ کی طرف ایک مخصوص رویہ رکھ رہا ہے تو آپ اس رویے کو بھی ایکسپلور کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اچھا اس سے کیا مطلب ہے, اس سے ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے, اور اس سے نئی نئی انسائٹس جو ہیں وہ ریلیشن شپس کے بارے میں نکلتی ہیں. تھراپسٹ جو ہے وہ اس کو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ اگر کلائنٹ جو ہے وہ ایک خاص طریقے سے اس کے ساتھ پیش آ رہا ہے تو اس کا دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس میں بھی وہ کچھ اسی طرح کا پیٹرن رکھتا ہوگا, اسی طرح کی چیزیں اس میں آتی ہوں گی. So that's another dimension of exploring the therapeutic relationship. Now, where we ended the previous lecture was when we started to talk about providing a whole range of experiences to the client. اور یہاں پہ میں نے عرض کی تھی کہ کلائنٹس جو ہیں وہ بہت مختلف بیک گراؤنڈ سے آپ کے پاس آئے ہوتے ہیں. ان میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں کوئی لو, افیکشن اور سپورٹ, ایموشنل سپورٹ بچپن سے اب تک ملی ہی نہیں ہوتی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بہت زیادہ اٹینشن تو ملی ہوتی ہے, بہت زیادہ چیزیں تو ملی ہوتی ہیں, لیکن فزیکل افیکشن پھر بھی نہیں ملی ہوتی, جس کی وجہ سے ان لوگوں کی زندگی میں کوئی لمٹس ہی نہیں ہوتی, کوئی باؤنڈریز ہی نہیں ہوتی, اور اس وجہ سے ان میں بہت سی پرابلمز کریٹ ہو جاتی ہیں, نارسسزم ڈیولپ ہو جاتا ہے, اور وہ ہر ایک دوسرے کی جو ملکیت ہے اسے اپنی ملکیت تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں, دوسروں کے حقوق کا انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا. پھر ایک قسم میں نے ایسے لوگوں کی بھی بتائی تھی جنہیں کبھی ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کی نہ عادت ہوتی ہے نہ موقع ملا ہوتا ہے. ایسے لوگ جو بچپن ہی میں ابیوز کیے گئے ہوں بائی کلوز ریلیشنز. تو بہت مختلف رینج کے آپ کو لوگ ملتے ہیں جن کا ایکسپیرئنس بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. تو رینج لوگوں کی تو بہت ہوتی ہے, لیکن ہر ایک انڈیویجول جو ہے, ہر ایک فرد جو ہے, اس کے اپنے تجربات کی نوعیت جو ہے وہ بہت محدود ہوتی ہے. دس مائٹ ساؤنڈ لائک اے کانٹرڈکشن. ایک شخص جو اسٹریٹ پہ پلا ہے
स्लम में पला, किसी कच्ची आबादी में पला बड़ा है, हम ये कहेंगे कि जी देखें इन लोगों को कितने, जो जिंदगी है वो शुरू से ही उसको वो जानते हैं, करीब से देखते हैं, तो इन लोगों से ज्यादा चालाक अक्लमंद वगैरह कोई नहीं होता. दैट मे बी ट्रू, लेकिन जो रियल बात है ना कि उनकी जो इमोशनल एक्सपीरियंस की रेंज है वो बहुत महदूद होती है एक नॉर्मल शख्स की निस्बत. यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि गुर्बत में या कच्ची आबादी में या स्ट्रीट पे ये मोहब्बत की कमी होती, दैट इज नॉट ट्रू. आप बहुत से अमीर फैमिलीज में देखेंगे कि वहां पे भी मोहब्बत की, शफकत की, प्यार की कमी होती है. सो दैट इज नॉट द थिंग. रिगार्डलेस ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, many people lead very deprived lives emotionally. ठीक है, तो let's take it from there. तो अब आपके पास एक क्लाइंट आता है, उसने सारी जिंदगी कभी पेंसिल और कागज लेके कुछ ड्रॉ ही नहीं किया, कभी कोई तस्वीर ही नहीं बनाई, कभी कोई जो है आर्ट को एक्सप्लोर नहीं किया. तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करने की और प्रोवाइडिंग अ होल रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस की, तो उसमें क्या होता है, पहला स्टेप ये होता है कि हम मुख्तलिफ तरीके से एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करते हैं. मसलन बचपन की बात, एक बच्चा जो है वो जब बचपन से गुजर रहा है उसके क्या एहसासात, क्या जज्बात थे. सबसे पहले एक फोरेंसिक साइकोथेरेपिस्ट जो है जब वो एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर लेता है तो उसके बाद वो क्लाइंट के बचपन को एक्सप्लोर करता है उसके साथ. अच्छा, बाप से कैसे ताल्लुकात, नरमी का रिलेशनशिप था, शफकत का रिलेशनशिप था, या सख्ती का रिलेशनशिप है ना. ये हम अक्सर फैमिलीज में देखते हैं कि बैलेंस जो है वो एक तरफ या दूसरी तरफ होता. इसी तरह माँ से कैसा रिलेशनशिप था, कैसे ताल्लुकात थे, माँ बहुत ज्यादा प्यार करने वाली थी या सिर्फ खाना खिलाने तक उसकी ड्यूटीज महदूद थी, खाना खिलाना, कपड़े पहनाने वगैरह. सो वी एक्सप्लोर दीज रिलेशनशिप्स. बचपन में फ्रेंडशिप्स क्या थी, किसके साथ ज्यादा दोस्ती थी, भाई बहनों के साथ कैसे रिलेशनशिप थे, फैमिली में स्टेटस क्या था, सबसे बड़ा बच्चा था या सबसे छोटा बच्चा था आपका क्लाइंट. सो वी लुक एट ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड वी एक्सप्लोर इट फर्दर विद द क्लाइंट. तो एक तो ये एक्सपीरियंस जो है ये बजाते खुद बहुत अहम एक एक्सपीरियंस होता है कि अपने बचपन को एक सेफ एनवायरनमेंट में एक्सप्लोर करना और देखना, और इससे क्लाइंट को अपने बारे में बहुत सी इंसाइट मिलती है, बहुत सी चीज़ों की समझ आती है कि वो अगर ऐसा है जैसा कि वो इस वक्त है, अगर वायलेंट लाइफ गुजार रहा है या ड्रग्स में फंस गया है, ड्रग एडिक्शन में, तो इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है और उसमें फैमिली और अर्ली चाइल्डहुड का बहुत गहरा रोल है, उसका ताल्लुक है इन सब चीज़ों के साथ. तो सबसे पहले चाइल्डहुड को एक्सप्लोर करते. अब चाइल्डहुड की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, उन रिलेशनशिप्स को समझने की ज़रूरत है कि फ्रेंड्स कौन थे, किससे लड़ाई थी, कोई बच्चा दूसरा बुली तो नहीं करता था. आमतौर पे ये भी देखा गया है कि जनाब फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, घर के माहौल में कोई कमी नहीं है, लेकिन स्कूल में कोई मोटा ताज़ा बच्चा जो है वो मारपीट कर रहा है उस बच्चे के साथ और उसे टारगेट बना लेता है अपनी बुलिंग की, कांस्टेंट इंटिमिडेशन की का टारगेट बना लेता है उस क्लाइंट को. तो बचपन जो है, अगर उसका स्कूल जाते वक्त वो बच्चा डरा हुआ होता है कि उसे जब ब्रेक होगी तो एक बच्चा आके उसे मारेगा, पीटेगा, उससे खाना छीन लेगा, उसका मजाक उड़ाएगा, नेम कॉलिंग करेगा, तो ये भी बाज़ औक़ात इतना ट्रॉमेटिक हो जाता है कि इसके बहुत दूर रस नताइज होते हैं शख्सियत के लिए. तो बचपन की एक्सप्लोरेशन जो है इसलिए बहुत क्रिटिकल. फिर बचपन की एक्सप्लोरेशन से आगे टीनेज, एडोलेसेंट्स. तो एडोलेसेंस में फिर इस तरह की थीम्स होती हैं कि कोई इमोशनल रिलेशनशिप था, किसी से इश्क हो गया था, क्या डेवलपमेंट हुई थी, तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो काफ़ी डेंजरस होते हैं. तो हमारे एक्सपीरियंस में ये बात है कि ऐसे जब भी कोई प्रॉब्लम्स हुए हों उनकी एक्सप्लोरेशन बहुत ज़रूरी होती है साइकोथेरेपी में, उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है.
کلائنٹ کے لیے ان کو ڈسکس کرنا, پہلے تو اپنے دل کی بھڑاس نکالنا اور پھر اسے سمجھنا کہ کس طرح یہ چیزیں ان کی شخصیت پہ اثر انداز ہوئی ہیں, کس طرح انہیں مجرم بنانے میں یا ایک ڈرگ ایڈکٹ بنانے میں یا ایک جسے کہتے ہیں بے حس شخص بنانے میں ان سارے تجربات کا ایک ہاتھ ہے. تو اب ان کی ایکسپلوریشن جو ہے بذات خود کلائنٹ کے لیے ایک نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے اور اس نئے ایکسپیرینس میں کلائنٹ اپنے بارے میں بہت کچھ سیکھتا ہے. دین وی ایکسپوز دیم ٹو نیو ایکسپیرینسز. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ان میں سے اکثر کلائنٹس نے کبھی سیریسلی آرٹ کو ایکسپلور نہیں کیا, تو پہلے بھی میں نے آپ سے کچھ بات کی تھی آرٹ تھراپی کے حوالے سے. تو یہاں اب کیا ہوتا ہے کہ ہم آرٹ کو استعمال کرتے ہیں ان کی شخصیت کی ایکسپلوریشن کے لیے. اس میں جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم ان سے ڈرائنگز بنواتے ہیں کہ جی اپنی شکل بناؤ, اپنی تصویر بناؤ. اس کو ایک تو ہم اسیسمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن یہاں جو اہم بات ہے فورینزک سائیکو تھراپی کے کانٹیکسٹ میں وہ یہ ہے کہ اس تصویر کے ذریعے وہ اپنی شخصیت کو ایکسپلور کرتے ہیں, اپنی شخصیت کے ان پہلوؤں کا اظہار کرتے ہیں جو پہلے وہ کبھی نہیں کر پائے. اس میں ان کے جذبات کی عکاسی بھی ہوتی ہے, انہیں ڈفرینٹ مٹیریلز دیے جاتے ہیں, انہیں کہا جاتا ہے کہ جناب آپ اب اس تصویر میں رنگ بھریں, رنگوں کی چوائس جو ہے اسے اوور ٹائم ویری کرنے کو انکریج کیا جاتا ہے اور طرح طرح کی مختلف تھیمز پہ ڈرائنگز بنائی جاتی ہیں, مختلف تھیمز پہ پینٹنگ کروائی جاتی ہے. پھر ایک اور جو ایکسپیرینس انہیں دیا جاتا ہے اس میں وہ ہے میوزک. اب یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جناب ہم سب جو ہیں ان کا کوئی پسندیدہ گانے ہوتے ہیں جن کو ہم اپنے فارغ وقت میں بیٹھ کے سنتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں, لیکن میوزک کو یوز کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ کچھ ڈرمز پیشنٹس کے آگے رکھ دیے جاتے ہیں. ان ڈرمز پہ انہیں کہا جاتا ہے کہ جناب اسے بجائیں اور جو دل میں آتا ہے وہ آپ گائیں. اور جو میوزک تھراپسٹ ہیں وہ خود ٹرینڈ میوزیشنز بھی ہوتے ہیں, تو اس طرح وہ بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی دھن بجاتے ہیں اور پیشنٹ جو ہے وہ ڈرمز پہ یا کسی اور چیز پہ انہیں پلے کر کے تو اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے. تو اس قسم کے سینیریو میں میوزک کی ٹائپ کی سلیکشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کس قسم کی میوزک چوز کرتے ہیں, اور یہ ہر سیشن کی ایک تھیم ہوتی ہے, اس کے حوالے سے اس تھیم کو آگے چلایا جاتا ہے, اس تھیم کو بڑھایا جاتا ہے اور پیشنٹ کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ وہ میوزک کے فریم ورک میں اپنے جذبات کو, اپنے ایکسپیرینسز کو ایکسپلور کرے. سو دیٹس ون فارم. دین وی آلسو ٹرائی ادر تھنگس لائک ڈراما. جب یہ شروع ہوئی موومنٹ تو اسے سائیکو ڈراما کہتے تھے, جو مرینو نے انٹروڈیوس کرایا, جس کا میں آپ سے پہلے مختصراً ذکر کر چکا. لیکن اب یہ ایک فیلڈ بن چکی ہے جسے ہم ڈراما تھراپی کہتے ہیں. تو لیٹس سے کہ آپ کے پاس 6 لوگوں کا گروپ ہے اور 6 کے 6 جو ہیں وہ تشدد میں انوالو رہے ہیں کسی طرح, دے ہیو بین وائلنٹ پیپل. تو اب ان 6 لوگوں کو جب ہم ڈراما سکھاتے ہیں تو اس ڈراما کے ذریعے وائلنس کی صرف تھیم کو ایکسپلور نہیں کرتے بلکہ لو کی تھیم کو بھی ایکسپلور کرتے ہیں, ایموشنل ایکسپریشن کی تھیم کو بھی ایکسپلور کرتے ہیں, اور ڈراما کو استعمال کیا جاتا ہے تھراپیوٹک طریقے سے. اس طرح کی ڈراما کی سلیکشن کی جاتی ہے کہ اس میں پیشنٹ کی جو ڈفرینٹ کوالٹیز ہیں یا نیگیٹو پوائنٹس ہیں ان کو سامنے لایا جائے تاکہ اس ڈرامے میں وہ اسے ایکسپلور کر سکے. اس میں 2 اپروچز ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک آلریڈی پریپیئرڈ اسکرپٹ لے لیتے ہیں, ایک ایسا اسکرپٹ لے لیتے ہیں جو آپ کے خیال میں موزوں ہے, مناسب ہے پیشنٹ کی سپورٹ کے لیے, پیشنٹ کی ہیلپ کے لیے. یا پھر جب یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ اس اسٹیج سے گزر چکا ہے کہ آپ کے پریپیئرڈ ڈراماز کو, آلریڈی اسکرپٹڈ ڈراماز کو انیکٹ کرتے ہیں, بعض گروپس جو ہیں وہ پھر اپنے اسکرپٹ لکھتے ہیں. ہوتا ہے کئی دفعہ آپ کو ٹیلنٹڈ شخص مل جاتا ہے کوئی گروپ میں جو کہتا ہے کہ جناب میں ایک ڈرامہ لکھنا چاہ رہا ہوں, تو آپ اس کام میں اس کی مدد بھی کرتے ہیں اور پھر پورا گروپ جو ہے وہ اس ڈرامہ کی اسکرپٹ کی تیاری میں پارٹیسپیٹ بھی کرتا ہے, اور
پھر اس کی سیٹنگ جو ہے اسٹیج کی وہ بھی ہوتی ہے, اور عام طور پہ ایسے ڈراماز پرفارم بھی کیے جاتے ہیں دوسروں کے سامنے, ٹھیک ہے نا. تو اس سے کیا ہوتا ہے, ایک طرف تو اچیومنٹ بھی ہوتی ہے کہ جناب پرزن کے تمام لوگوں نے اگر ایک اپنے ہی فیلو پرزنرز کے گروپ کا ڈرامہ دیکھا ہے تو اس سے ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے, اور اس حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو پرابلمز ہیں ان کو ڈرامہ کی شکل میں ریزالو کر لیتے. اچھا, اب ڈرامہ از اے بگ تھنگ اینڈ اسٹیجنگ اے ڈرامہ از مچ بگر, رائٹ. لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم منی ڈراماز یعنی رول پلے کر لیتے. مثلا ایک شخص کہتا ہے جناب مجھے اپنے بڑے بھائی سے بہت نفرت ہے, اس نے مجھے بہت تنگ کیا, ساری زندگی جو ہے میری اجیرن بنا کے رکھ دی, اور مجھے جو ہے کبھی یہ موقع ہی نہیں ملا کہ میں اسے اپنی دل کی بات بتا سکوں اور اسے کہہ سکوں کہ بھائی میں نے تو تمہارا بہت ادب, بہت احترام, ساری زندگی بہت عزت کی, لیکن تم نے ہمیشہ مجھے تکلیف پہنچائی. تو اب سائیکو ڈراما میں ہم اسے یہ الاؤ کرتے ہیں کہ جسے ہم ایمٹی چیئر ٹیکنیک کہتے ہیں, کہ ہم ایک خالی کرسی اس کے آگے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اپنے تصور میں اپنے بڑے بھائی کو یہاں بٹھا دو اور اس سے یہ ساری باتیں جو تم کہنا چاہ رہے تھے کہہ ڈالو. اچھا, پھر اس میں ایک ویریشن بھی ہم یہ کرتے ہیں, اور ویریشن یہ ہوتی ہے رول ریورسل کی. ویریشن میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو ہم اسے پہلے تو اجازت دیتے ہیں کہ جناب اچھا آپ ایمٹی چیئر سے باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ ایمٹی چیئر سے کہے گا اسی طرح جیسے آپ نے اسے انسٹرکٹ کیا ہے اپنے جذبات کا اظہار کرے. اس ایمٹی چیئر کو وہ کہے گا دیکھو بھائی فلاں وقت جب میں نے تم سے پیسے مانگے تھے اور تم نے انکار کر دیا تھا, اس وقت اگر تم مجھے وہ پیسے دے دیتے تو میں شاید ان مسائل سے دوچار نہ ہوتا. تو اس طرح وہ اپنے دل کی بڑاس نکالتا رہتا. پھر جب وہ یہ کافی ایکسرسائز کر لیتا ہے تو رول ریورسل میں یہ کیا جاتا ہے کہ اب وہ خود جا کے اس ایمٹی چیئر پہ بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اپنے بڑے بھائی کی زبان میں ان ساری باتوں کا جواب دیتا ہے. مثلا اسی شکایت کے جواب میں کہ بھائی اگر تم نے اس وقت مجھے پیسے دے دیے ہوتے تو میں ان مسائل سے دوچار نہ ہوتا. وہ خود بڑے بھائی کی حیثیت سے اپنے آپ کو جواب دیتا ہے, لیکن تم اس وقت ہیروئن میں کے نشے میں پھنس چکے تھے, تو مجھے کیا پتا تھا کہ یہ پیسہ جو ہے تم ہیروئن کے لیے استعمال نہیں کرو گے. میں نے ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے تمہیں بچانے کے لیے یہ کیا تھا. مجھے ہرگز یہ معلوم نہیں تھا کہ تمہاری بڑی اچھی نیت تھی اس پیسے کو کسی کاروبار میں لگانے کی. اگر مجھے ذرا سا بھی اس بات کا آئیڈیا ہوتا تو میں یقیناً تمہارے رستے میں رکاوٹ نہ. اچھا, اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہیلنگ پروسیس شروع ہو جاتا ہے. سو وی ٹرائی سائیکو ڈراما اینڈ ادر سائیکولوجیکل ٹیکنیکس سملر ٹو دس دیٹ وی بورڈ فرام کریٹو آرٹس. ٹھیک ہے نا. اس میں جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ڈرائنگ, پینٹنگ, میوزک اینڈ دین فائنلی ڈراما از یوزڈ ٹو انہانس دا کلائنٹس رینج آف ایکسپیرئنسز. اب آپ سوچیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی کسی بھی ڈرامے میں حصہ لیا. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈراموں میں حصہ لیتے, ٹھیک ہے نا. اور ڈرامہ جو ہے وہ آپ کو الاؤ کرتا ہے ڈفرینٹ طرح کے ایموشنل ایکسپیرئنسز ایبزارب کرنے کا, ایکسپیرئنس کرنے کا. سو وی یوز دس ویری کیا کہتے ہیں سلیکٹولی فار دیٹ کائنڈ آف گروپ آف پیپل which needs to experience other emotions than what they have typically experienced. Then providing a whole range of experiences can also include taking fictitious personalities. مثلاً جو ڈفیکلٹیز ہوتی ہیں انسان کو, مثلاً ایک شخص ہے بہت زیادہ ڈپریسڈ ہے, اس نے اگلے 10 سال کے لیے جیل میں رہنا ہے اور وہیں پہ سروائیو کرنا, اور وہ اتنا زیادہ ڈپریسڈ ہے کہ یہ خیال کہ اگلے 10 سال میں نے جیل میں رہنا ہے اس سے مایوس اور نا امید کر رہے ہیں. اب ایسے شخص کے ساتھ آپ اسے کیا ہوپ دلائیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ جناب 10 سال کے بعد تم باہر نکلو گے. تو اس کے لیے تو آج کا دن گزارنا مشکل ہو رہا ہے, کل کا دن
اسے سوچ کے جو ہے وہ پریشان ہو رہا ہے, خوف زدہ ہو رہا ہے کہ وہ پھر جیل میں گزرے گا, اور اس سے اگلا دن بھی, اور اس سے اگلا دن بھی, اور 10 سال کا یہ طویل عرصہ جو ہے وہ اسے آلریڈی اٹ سیمز لائک اے پرابلم. تو ایسے پیشنٹس کے ساتھ بعض اوقات کچھ فینٹیسی کی ایکسرسائزز بہت کارآمد ثابت ہوتی. مثلا ایک پیشنٹ کو اسی طرح میں سپر مین فینٹیسی کراتا. سپر مین کی یہی کہانی ہے نا کہ ایک شخص ہے جو کسی اور پلانٹ سے آیا ہے, وہ بہت زیادہ طاقتور ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے, لیکن عام طور پہ وہ بھیس بدل کے عام انسان کے روپ میں رہتا ہے اور بڑا کلمزی سا آکورڈ سا شخص بن کے رہتا ہے. تو اس شخص کو, ایسے کلائنٹ کو اس طرح کا ایکسپیرینس جو ہے وہ بڑا اس کے لیے یوزفل ہو سکتا ہے کہ آپ اسے کہیں کہ اچھا آنکھیں بند کرو, ڈیپ بریدنگ کرو, گہرے سانس لو, ریلیکس کرو. اس کے بعد آپ اسے کہتے ہیں کہ اب تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو سپر مین تصور کرو. تم یہاں ایک عام قیدی کی حیثیت سے رہ رہے ہو, لیکن اصل میں تم سپر مین ہو, اور بھیس بدل کے تم اڑ کے جا رہے ہو, اور تمہیں نظر آیا ہے کہ کوئی شخص پرابلم میں پھنسا ہوا ہے. مثلا کہیں آگ لگی ہوئی ہے اور وہاں پہ ایک بچہ اور ایک ماں بلڈنگ میں پھنسے ہوئے ہیں آگ میں, تو تم اڑ کے جاتے ہو, انہیں بچاتے ہو, بچا کے انہیں اتارتے ہو زمین پہ سیف جگہ پہ. وہ بہت تمہارے شکر گزار ہوتے ہیں. تم پھر اڑ کے واپس آ جاتے ہو اور پھر اسی قیدی کے روپ میں رہنا شروع. اچھا, اب گو کہ ایک سمپل سی امیجری کی ایکسرسائز, اس سے میں نے یہ دیکھا کہ جب بھی میں نے یہ ایکسرسائز کی کسی پیشنٹ کے ساتھ تو اس نے بہت پازیٹیو رویہ اختیار کیا اس کے بعد. اب اس ایکسرسائز کے پیچھے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو عارضی طور پہ اسے ایک فیلنگ ملتی ہے کہ وہ سپر مین ہے اور اس میں بہت زیادہ طاقت ہے اور وہ اڑ سکتا ہے, تو ایک تو اسے پازیٹیو فیلنگ شروع ہو جاتی ہے, اس کی ڈپریشن موقع پہ اس وقت کے لیے ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی ہے. وہ شخص ایک مجرم کی حیثیت سے آیا ہے جسے دوسروں کا کبھی احساس نہیں ہوا, وہ ہمیشہ اپنے لیے کام کرتا رہا. تو جب اسے امیجری میں ریگولرلی ایکسرسائز کرائی جائے تو وہ دوسروں کی مدد کر رہا ہے, پھر دوسرے اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اچھا فیل کر رہا ہے. تو اس میں ایک الٹروازم کا پہلو بھی آتا ہے, لوگوں کی مدد کرنے کا جو جذبہ ہے وہ بھی ایکسپیرینس کرتا ہے, جو کہ شاید اس نے پہلے ایکسپیرینس نہ کیا ہو. سو دیٹ از اندر ایگزامپل. اب امیجری میں ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر ایک کو سپر مین ہی بنائیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اسے کوئی جگہ اچھی لگتی ہے, مثلا کسی کو شالامار باغ بہت اچھا لگتا ہے, وہاں کی سیر کرنا بہت اچھا لگتا ہے, تو ہم امیجری میں اس شخص کو وہاں پہ لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تصور کرو کہ تم اب وہاں موجود ہو, تمہارے دائیں طرف کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ایک فوارہ چل رہا ہے. تمہارے بائیں طرف کیا ہے؟ پھول ہے, باغ ہے, درخت ہے. تو اسے اس امیجری جس میں بیسیکلی یہ ایکسرسائز جو ہے وہ تصور کرنے کے بارے امیجری میں ہم اسے یہ ایسی جگہ پہ لے جاتے ہیں جہاں حقیقت میں اسے ہم نہیں لے جا سکتے اس سچویشن کے اندر. تو امیجری الاؤز اس ٹو ہیلپ دیٹ پرسن گیٹ ٹو a different experience, something that he has not experienced before. اور اس کو ایک ٹول بھی ملتا ہے اپنی مدد کرنے. یعنی جب وہ پریزن میں بیٹھا ہوا ہے, کمرے میں بند ہے, کچھ نہیں کر سکتا, پریشان ہے, تو وہ اپنی مدد آپ کے اصول کے تحت خود امیجری بھی کرنا شروع کر دیتا. تو لوگوں کو اس کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے اور وہ پھر خود امیجری کر سکتے ہیں. تصوراتی دنیا میں کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے. دین اندر تھنگ that we do is جہاں ریلیشن شپ پرابلمز ہوں, مثلا ایک ڈرگ ایڈکٹ ہے, اس کا ریلیشن شپ جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس حد تک ہے کہ جناب وہ اس سے پیسے چھینتا ہے, جا کے ڈرگز لیتا ہے, ڈرگ یوز کرتا ہے اور اسے مارتا پیٹتا ہے. اب یہاں جو ہے تھراپسٹ وہ پیشنٹ کو انکریج کر سکتا ہے ٹو ہیو اے ڈفرنٹ کائنڈ آف ایکسپیرئنس ود ہز وائف. ٹھیک ہے نا, ویئر ہی گیوز اے گفٹ ٹو دا وائف, ویئر ہی ٹریٹس ہر کائنڈلی. اور یہ ہوم ورک کے طور پہ لوگوں کو ایسی ایکسرسائزز دی جاتی ہیں, کیونکہ عام طور پہ وہ اس طرح کے کوئی عمل نہیں کرتے اور اس قسم کے عمل کرنے میں ان کے لیے کافی ان نیچرل ہوتا ہے. لیکن جب ہم ہوم ورک کی صورت میں ان سے یہ کام کراتے ہیں تو وہ اسے بہت اچھے انداز سے کرتے ہیں,
اور اپنے ریلیشن شپس کو امپروو کرتے ہیں. جب ان کا ریلیشن شپ امپروو ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو ڈرگ کی نیڈ ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. کیونکہ عام طور پہ یہی دیکھا گیا ہے کہ ڈرگ ایڈکشن از اے ریئیکشن ٹو نیگیٹو ریلیشن شپ. اور ہوتا کیا ہے کہ ڈرگ ایڈکشن شروع ہوئی, نیگیٹو ریلیشن شپ اور بھی نیگیٹو ہوتا چلا. اب ڈرگ ایڈکٹ کو برا بلا کہا جا رہا ہے کہ تم ایک ایڈکٹ ہو, تم ایک بیکار چیز ہو, تم دنیا کے ایک دھبا ہو, ہمارے خاندان کے لیے تم بدنامی کا باعث ہو, وغیرہ وغیرہ. تو اس کے نتیجے میں وہ مزید ایڈکشن کی طرف جاتا ہے. ریلیشن شپ تو پہلے ہی نیگیٹو تھا, اب اور بھی نیگیٹو ہو گیا ہے, اور ایک وشس سائیکل, ایک لامتناہی سلسلہ جو ہے وہ چل پڑتا. تو اس کو بریک کرنے کے لیے different experiences are suggested and different homework assignments are given. تو ہوم ورک اسائنمنٹس جو ہیں وہ اسی طرح ہیں کہ جب ایک شخص ہے وہ کسی سے حسد کرتا ہے بہت زیادہ اور کڑتا رہتا ہے, تو ایک چیز جو ہے وہ ہماری صوفی ٹریڈیشن سے لی گئی ہے کہ ہمارے صوفیاء کرام جو تھے وہ ایسے لوگوں کو جو حسد کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ جس شخص سے حسد کرتے ہیں اس کو تحفے دیں جا, کسی طرح کا کوئی چھوٹا موٹا گفٹ وقتاً فوقتاً دے دیا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جس شخص سے تم حسد کرتے ہو وہ تمہیں اچھی طرح ٹریٹ کرے گا, وہ تمہیں اچھا سمجھے گا, اور تمہارا حسد اس کے سلوک کے نتیجے میں ٹریٹ ہو جائے گا, بہتر ہو جائے گا. اور یہ ٹیکنیک جو ہے ہم فورینزک سائیکو تھراپی میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ جناب جہاں آپ کو انوی یا حسد محسوس ہو رہا ہے وہاں پہ آپ جائیں اور اچھے برتاؤ سے ان سے پیش آئیں, ان سے ایکسٹرا کائنڈنس شو کریں, اور یہ بھی ایک ہوم ورک کے ذریعے دیا جاتا ہے. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے نا, گول یہی ہے کہ آپ کے جو لائف میں ایکسپیرینسز ہیں وہ بہت محدود ہیں, تو ان محدود ایکسپیرینسز کی جو تعداد ہے اس میں اضافہ کیا جائے. پھر تھراپیوٹک اسٹرکچر جو ہے اس کے ساتھ بھی ایکسپیریمنٹیشن ہے. پہلے تو یہ ہے نا کہ یا ہم لوگ انڈیویجول تھراپی میں دیکھتے ہیں یا گروپ تھراپی میں دیکھتے ہیں. فورینزک تھراپی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک شخص انڈیویجول تھراپی میں بھی رہے اور گروپ تھراپی بھی ایکسپیرینس کرے. کیوں؟ انڈیویجول تھراپی میں آپ ایک بند کمرے میں ایک تھراپسٹ کے ساتھ اپنے دل کی بات کہہ رہے ہیں, جو باتیں آپ نے کبھی کسی سے نہیں کہیں وہ تھراپسٹ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. گروپ تھراپی میں آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ ایک گروپ کے ساتھ بیٹھ کے اپنی پرابلمز ڈسکس کر. اب اس کے دو فائدے ہیں, اور بہت سے فائدے ہیں لیکن دو بنیادی فائدے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو گروپ میں انٹریکٹ کرنے کا طریقہ آتا ہے جو کہ پہلے شاید آپ کو نہ آتا ہو. اپنے مسائل سنانے, دوسرے کے مسائل سننے, ٹرن ٹیکنگ, اس میں بھی لمٹس کا احساس بہت ہوتا ہے کیونکہ آپ پورا وقت, پورا ایک گھنٹہ اپنی بات ہی نہیں کر رہے ہوتے, آپ نے دوسروں کی باتیں بھی سننی ہوتی ہیں, آپ کو انٹرپٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی, آپ کو چیخنے کی, اونچا بولنے کی اجازت نہیں ہوتی, آپ کو اپنے جذبات پہ کچھ تھوڑا بہت قابو رکھنا پڑتا ہے وغیرہ. لیکن جو دوسرا اہم فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ جیسے اور بھی لوگ ہیں, اور نہ صرف یہ بلکہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے مسائل آپ کی نسبت زیادہ سنگین ہیں, زیادہ سیویئر ہیں. تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ گروپ تھراپی میں سے جب لوگ باہر نکلتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار میں تو سمجھتا تھا میرے ساتھ مسائل ہیں, دوسروں کو تو بہت زیادہ مسائل. تو اس سے پھر انہیں جو اپنے مسائل کو جنہوں نے اتنی سیریسلی لیا ہوتا ہے اس کو سیریسنیس تھوڑی کم ہو جاتی. وہ ڈپریشن, وہ انگزائٹی, وہ سائیکولوجیکل ریئیکشنز جو ان میں ہوتے ہیں ان کی بھی شدت میں کمی آ جاتی ہے. تو گروپ تھراپی کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے. تو اس طرح انڈیویجول اور گروپ تھراپی کا جو کمبینیشن ہے وہ بہت اچھا رہتا ہے. پھر ایک اور اس میں ویریشن کی جاتی ہے کہ انڈیویجول تھراپی جہاں دل کا بھڑاس نکالنے کے لیے ہوتی ہے, دل کی بھڑاس نکالنے اور اپنی سیکرٹ شیئر کرنے کے لیے ہوتی ہے, اپنی پرابلمز کو ڈسکس کرنے کے لیے ہوتی ہے. گروپ تھراپی عام طور پہ ایک ایجوکیشنل رول بھی لے لیتی. مثلاً اگر کوئی میرے ساتھ انڈیویجول تھراپی میں ہے ڈرگ ایڈکشن کے لیے تو میں اس کی فیملی سچویشن کو ایکسپلور کرتا ہوں, لیکن جب
ڈرگ ایڈکٹس کے گروپ میں آتے ہیں تو ہم ایک ایجوکیشنل پہلو لیتے ہیں، وہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہیروئن کے منفی اثرات کیا ہوتے ہیں، اور پھر اس میں گروپ کی صورت میں انہیں تعلیم بھی دی جا رہی ہوتی ہے اس چیز کی، اور ان کے ایکسپیرینسز بھی سنے جا رہے ہوتے ہیں. سو دیٹ از سم تھنگ where individual therapy and group therapy mix very nicely. اچھا، اب جیسے میں نے آپ کو ڈراما یا رول پلے کی بات کی تھی، انڈیویجول تھراپی میں ڈراما کرنا بڑا مشکل ہے. ایمٹی چیئر تو آپ کر سکتے، لیکن 4 یا 5 یا 6 یا 7 اور لوگوں کے ساتھ مل کے ڈراما کرنا انڈیویجول تھراپی کے کانٹیکسٹ میں امپاسبل ہے. گروپ تھراپی میں بہت آرام سے آپ ایک ڈراما گروپ بنا سکتے ہیں اپنی کلائنٹس کا، اور ان سے ایک تھیم پہ کام کروا سکتے. سو انڈیویجول تھراپی along with گروپ تھراپی. پہلے کیا ہوتا تھا فورینسک سیٹنگز میں، یا لوگ انڈیویجول تھراپی کرتے تھے یا گروپ تھراپی کرتے تھے، اور جس کے ساتھ انڈیویجول تھراپی ہو رہی ہے اس کو گروپ میں نہیں ڈالا جاتا تھا. تو یعنی اگر میں تھراپسٹ ہوں، میں انڈیویجول تھراپی بھی کر رہا ہوں، میں گروپ تھراپی بھی کر رہا ہوں، میں ایک ہی کلائنٹ کو انڈیویجول اور گروپ میں نہیں دیکھتے. فورینسک سائیکو تھراپی نے اس چیز کو چینج کیا اور ایک ہی کلائنٹ کو انڈیویجول تھراپی میں بھی ڈالا اور گروپ میں بھی ڈالا، تاکہ وہ دونوں چیزیں ایکسپیرئنس کر سکے اور دونوں سے بھرپور فائدہ اٹھا. دین another very important dimension of forensic psychotherapy is working systemically. پہلے جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ فورینسک سائیکو تھراپی کی جو بنیاد ہے وہ سائیکو ڈائنامک اپروچ میں، جو انڈیویجول پہ بہت زیادہ فوکس کرتی. یہاں پہ فورینسک سائیکو تھراپی میں لیکن ٹوسٹ یہ آیا ہے کہ سسٹم کی اہمیت کو سمجھ لیا گیا. انڈیویجول کے ساتھ کام کرنے کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اس پورے سسٹم میں جہاں پہ کام ہو رہا ہے اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. مثلا جن لوگوں کا دن رات واسطہ پڑتا ہے پرزنرز کے ساتھ، وہ ہیں پرزن گارڈز، پرزن کا جو سٹاف ہے، پرزن کا جو عملہ ہے. اب اگر پرزن کا عملہ جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ٹریٹ کر رہا ہے ان لوگوں کو جیسے کہ یہ لوگ، جیسے ہم کہتے ہیں نا ڈرٹ ہوں، کہ جی ان کی تو خصلت ہی بری ہے، یہ تو ہیں ہی برے لوگ، ان کو اسی طرح ٹریٹ کرنا پڑتا. تو اب کیا ہوتا ہے کہ سائیکالوجسٹ کا کام پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر ایسا سٹاف پرزنرز کے ساتھ کام کر رہا ہے. تو سائیکالوجسٹ کیا کرتا ہے کہ وہ جناب ان کو بلاتا ہے پرزن سٹاف کو اور کہتا ہے کہ آپ لوگ کتنی سٹریس میں ہوں گے کرمنلز کے ساتھ کام کر کے. کانسٹنٹلی لڑائیاں ہو رہی ہیں، ڈرگز کا کاروبار ہو رہا ہے، اور طرح کے پریشرز ہیں پرزن کے اندر. تو ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے آپ کو کتنی پریشانی ہوتی ہوگی. کیوں نہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ایک گروپ رن کریں جس میں ہم آپ لوگوں کی مشکلات سنیں اور کوشش کریں کہ یہ مشکلات حل ہوں. اب اس پروسیس میں کیا ہوتا ہے کہ سٹاف کے ٹریننگ گروپس بنائے جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں پرزن کا ایک کلچر یہ بھی ہے کہ پرزن گارڈ کو جب آپ کہیں گے نا کہ آپ کی تھراپی ہونی ہے، وہ کہے گا جناب میں تو پاگل نہیں ہوں، میں کیوں تھراپی میں جاؤں. تو اس لیے ہم ان گروپس کو تھراپی کا نام نہیں دیتے، ان کو ہم ٹریننگ گروپس کہتے ہیں. اور ٹریننگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم سائیکولوجیکل پرنسپلز کی باقاعدہ ٹریننگ کرتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں. جس طرح اس کورس میں بات ہو رہی ہے کہ تھراپی کیا ہوتی ہے، انسان کن مراحل سے گزر کے ڈیولپ ہوتا ہے، اس کی ایموشنل نیڈز کیا ہوتی ہیں، اس کی سیلف اسٹیم نیڈز کیا ہوتی ہیں، سیلف ریسپیکٹ نیڈز کیا ہوتی ہیں، اس کے گولز ڈیزائرز جیسے آپ لوگوں کے ہیں ویسے پرزنرز کے بھی ہوتے ہیں. تو ایک ٹریننگ گروپ میں سے انہیں گزارا جاتا ہے. اس کا فائدہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب سائیکالوجسٹ ایک ٹریٹمنٹ یا ایک تھراپی کر رہا ہوتا ہے پرزنرز کے ساتھ، پرزن سٹاف بھی اسی کام کو آگے ری انفورس کرتے ہیں، اسٹرینگتھن کرتے ہیں، اس کے رستے میں رکاوٹ نہیں بنتے. یہ ایک بہت اہم کڑی ہے اس سلسلے کی. اس کے بغیر فورینزک ورک نامکمل رہ جاتا، ادھورا رہ جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی دیکھا گیا تو سائیکالوجسٹ تو کام کر لیتے تھے لیکن پرزنر کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ جو 1 گھنٹہ سائیکالوجسٹ نے ان کے ساتھ گزارا ہے اس کے بعد 23 گھنٹے انہوں نے پرزن سٹاف کے ساتھ گزارنے ہیں جو انہیں پہلے کی طرح برا سلوک کرتے تھے، ان پہ تشدد بھی کرتے تھے، ان کو ناجائز طریقے سے ان کے پریویلیجز بھی ریووک کر لیتے تھے اور بہت ابیوز
ان پہ کرتے تھے, بہت زیادہ ان کے حقوق پامال کرتے تھے. تو اس لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ پریزن سٹاف کے ساتھ بھی کام کیا جائے, پریزن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی کام کیا جائے, ڈیسیژن میکرز کے ساتھ بھی کام کیا جائے, پالیسی میکرز کے ساتھ میٹنگ کی جائیں, اور پریزن کے ماحول کو بھی بہتر بنایا جائے یوزنگ سائیکولوجیکل پرنسپلس. اچھا, اب یہ ایفرٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے, پاکستان اس میں اکیلا نہیں ہے, اور میں خاص پاکستان کی پریزنز کی بات نہیں کر رہا ہوں, پوری دنیا کے پریزنز میں جو کلچر ہے وہ اسی طرح کا. تو ساری دنیا میں یہ ایشو ہے کہ جناب اس کلچر کو کیسے ریفارم کرنا ہے, کیسے ٹرانسفارم کرنا ہے. تو اس میں سائیکالوجسٹ ایک بہت اہم رول پلے کر سکتے ہیں اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو دیٹ از ویئر فورینزک سائیکو تھراپی comes in as a very convenient tool to work systemically to try and change the culture of prisons, to try and change the attitudes of policy makers, of decision makers, of senior prison administration, of junior prison administration, and of prison staff, guards, wardens, etc., so that this vicious cycle of criminality and violence can be broken. تو اس میں جو ایک اگلا سٹیپ ہے وہ ہے کام کرنا پریزن سٹاف کے ساتھ ان دا فارم آف الائنسز. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. میں نے ایک اسپیشل وارڈ میں, ایک ایسے ہاسپٹل میں جہاں ڈینجرس کرمنلز کو رکھا جاتا تھا, کام جب کیا تو یہی چیز دیکھی کہ جناب جو نرسنگ سٹاف ہے اسپیشل ہاسپٹل میں وہ بہت زیادہ اگریسو ہے. تو میں نے نرسنگ سٹاف کا ایک ٹریننگ گروپ بنایا جس میں میں نے انہیں کہا کہ جناب آپ سے سائیکالوجی پہ بات ہو. اب وہاں میں نے یہ دیکھا کہ ایک صاحب جو تھے وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے اور وہ اس وارڈ کے مینیجر بھی تھے. تو میں نے اس چیز کو اہم سمجھا کہ ان صاحب کے ساتھ اسپیشل ریلیشن شپ ہونا چاہیے میرا ایز اے سائیکالوجسٹ, کیونکہ جب تک وہ اسپیشل ریلیشن شپ نہیں ہوگا اس وارڈ میں تبدیلی نہیں آئے گی. وہ کہ پورا اسٹاف جو ہے وہ اس گروپ میں شامل ہے, اس ڈسکشن میں شامل ہے. الائنسز بنانے بڑی ضروری ہیں کی لوگوں کے ساتھ, جو کی انڈیویجولز ہیں ایک سیکشن میں, ایک انسٹیٹیوشن میں, ایک وارڈ میں, ایک ہاسپٹل میں, ایک منسٹری میں, ایک ڈویژن میں, وہ سارے بہت اہم ہیں. ان کے بغیر فورینزک سائیکو تھراپی کامیاب نہیں ہو سکتی. تو الائنس ایک تو ہے نا کہ صرف آپ نے سسٹمک کام کرنا شروع کر دیا, آپ نے گروپس رن کرنے شروع کر دیے, لیکن پھر کچھ انڈیویجول لیول پہ الائنس بنانا بڑا ضروری ہے. مثلا اس گروپ کے علاوہ میں نے اس وارڈ مینیجر کے ساتھ ریگولر میٹنگ رکھی کہ جناب آپ نے بہت انٹرسٹ شو کیا ہے اپنے وارڈ کے کلچر کو تبدیل کرنے میں, تو کیوں نہ ہم کچھ اسٹریٹجیز بنائیں مل کے. اور اس میں میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ اس کا جو ریوارڈ ہے, اس کا جو کریڈٹ ہے وہ وارڈ مینیجر کو جائے, بجائے اس کے کہ وہ مجھے ملے. کیوں کہ پھر ان صاحب کو بھی اپنی محنت کا ریوارڈ ملتا نظر آئے. تو اس طرح ہم نے کچھ گروپ ہینڈ بکس ڈیولپ کی, کچھ سٹاف جو کلائنٹ ٹریٹمنٹ پہ پالیسیز ہیں اس وارڈ کے لیے وہ ہم نے ڈیولپ کی, جس کی آتھرشپ جو تھی وہ اس کا سارا کریڈٹ جو تھا وہ وارڈ مینیجر کو دیا. تو وارڈ مینیجر بھی خوش تھے کہ انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ جو ہے کمپائل کی ہے, خواہ میری ہیلپ سے ہی کی ہو, لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ انہیں نظر آیا کہ جناب اس الائنس کا صرف مجھے ہی فائدہ نہیں ہے, صرف کلائنٹس کو فائدہ نہیں ہے, انہیں بھی کچھ فائدہ ہے. اسی طرح جو منسٹری میں لوگ ہیں, جو ہوم منسٹری میں یا انٹیریئر منسٹری میں لوگ ہیں, ان میں سے بھی آپ کو لائک مائنڈیڈ لوگ تلاش کرنے پڑیں. ایز اے فورینزک سائیکو تھراپسٹ آپ کو لائک مائنڈیڈ لوگ تلاش کرنے پڑیں گے جو چاہتے ہوں کہ جی ہمارے پریزنس کا ماحول بہتر ہو, تو ہم ان کے ساتھ ایک میوچولی بینیفیشل الائنس قائم کریں, ایک اتحاد قائم کریں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اتحاد کا کانسیپٹ ہے یہ صرف کلائنٹ کے ساتھ ہی نہیں ہے, یہاں پہ یہ پالیسی میکرز کے ساتھ ہے, ڈسیژن میکرز کے ساتھ ہے, ایڈمنسٹریٹرز کے ساتھ ہے, نرسنگ سٹاف کے ساتھ ہے, گارڈز کے ساتھ. یو فائنڈ allies at every level.
اور موسٹ امپورٹنٹلی ادر سائیکالوجسٹس، ان کے ساتھ الائنس کتنا ضروری ہے. اسی ایک ادارے میں اگر اور سائیکالوجسٹ ہیں اور وہ آپ کے ویوز سے اگری نہیں کر رہے تو ایک بہت بڑا مسئلہ کریٹ ہو جاتا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ بہت جینٹلی، بہت ڈپلومیٹکلی اور بہت ٹیکٹفلی آپ دوسرے سائیکالوجسٹ کے ساتھ بھی کام کریں، دوسرے سائیکائٹرسٹ کے ساتھ بھی کام کریں اور الائنس بلڈنگ کریں. اچھا، لیکن یہاں ایک اور بات بھی، بعض اوقات آپ کی تمام کوششوں کے باوجود کچھ لوگ مخالفت برائے مخالفت کر رہے ہوتے، کچھ لوگ آپ کے رستے میں روڑے اٹکا رہے ہوتے اور آپ کی الائنس بلڈنگ کی ساری کوششوں کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے. اب دیٹ از اے پرابلم. اور یہاں ایک حد تک کمپرومائز تو جائز ہے، اس کے بعد ضروری ہے کہ کچھ اوپنلی اپنے اختلافات کا اظہار کر دیا جائے. Now this is very important. بعض لوگ جو ہیں وہ سسٹمک کام کرنے کی آڑ میں اس قدر بزدل ہو جاتے ہیں کہ ہر چیز کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے وہ فلاں بندہ بڑی غلط بات کر رہا ہے لیکن میں ایک سسٹمکلی کام کر رہا ہوں اس لیے میں ان سے لڑائی نہیں کروں یا میں انہیں ان کی غلط پریکٹس کو چیلنج نہیں کروں گا. یہ غلط بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے کہ ایک سسٹم کو آپ نے چینج کرنا ہے تو اس کے اندر سے کرنا ہے اور آپ کو دوستوں کی بھی ضرورت ہے، آپ کو ایلائز کی بھی ضرورت ہے، آپ کو اتحادیوں کی ضرورت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غلط پریکٹس کو صحیح کہیں. دس از اے ویری امپورٹنٹ پروفیشنل ریسپانسبلٹی دیٹ یو ہیو. اب میرا اپنا ایک ایز اے پروفیشنل ایک طریقہ کار ہے کہ میں سسٹمکلی کام کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بات کرتا ہوں، ان کے ساتھ I try and behave kindly and I praise them when they're doing well. لیکن اگر وہ کوئی غلط بات کریں جو کہ پروفیشنلی غلط ہو، کلائنٹس کو میل ٹریٹ کریں، کلائنٹس کے ساتھ برے طریقے سے پیش آئیں اور کلیئرلی جو پالیسیز ہیں، جو رائٹس ہیں، جو ڈیوٹیز ہیں ان کو وائلیٹ کریں، تو پھر مجھے اپنے اختلاف رائے کرنے کی نہ صرف آزادی ہونی چاہیے، مجھے اسے اپنا فرض سمجھنا چاہیے. اور دس از اے ویری ڈیلیکیٹ بیلنس. دیکھیں نا، ایک شخص اعتراض کر سکتا ہے کہ جناب یہ کیا بات ہوئی. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں کے ساتھ مل کے آہستہ آہستہ ایک سچویشن کو آپ چینج کریں گے تھرو ٹریننگ اینڈ تھرو ایجوکیشن. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط پریکٹس جو ہے اس کو چیلنج کرنا چاہیے، اس کو کنفرنٹ کرنا چاہیے. تو میں یہی بات کروں گا کہ جیسے تھراپی میں ہم انڈیویجول تھراپی میں ہم بیلنسنگ ایکٹ کی بات کر رہے تھے کہ ایک طرف ایمپتھی ہے، رسپیکٹ ہے، دوسری طرف فرمنس ہے، باؤنڈریز ہیں، لمٹس ہیں. اسی طرح جب آپ الائنس بلڈنگ کر رہے ہیں، فرینڈشپس بنا رہے ہیں، اکٹھے مل کے ایک محاذ بنا رہے ہیں غلط پریکٹس کے خلاف، تو ساتھ ہی ساتھ جہاں لوگ آبسٹیکلز کریٹ کر رہے ہیں ان کو پن پوائنٹ کریں. اٹس نتھنگ شارٹ آف اے وار. آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایک جہاد کر رہے ہیں اور اس جہاد میں جہاں آپ کو اتحادیوں کی ضرورت ہے، آپ کو الائنسز کی ضرورت ہے، اس میں یہ مت بھول جائیں کہ آپ کا مقصد صرف دوست بنانا نہیں ہے، آپ ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے اتحاد بنا رہے ہیں. تو جب وہ برائی آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو تو اس کا مقابلہ کرنا بھی ضروری ہے. I hope you understand this metaphor because this is very important. آپ کے لیے یہ ممکن، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے. In my own experience, I have seen so many people going down the route of systemic alliances. شروع وہ اسی نیت سے کرتے ہیں کہ جناب ہم نے کوئی بڑے اچھے نیک کام کرنے ہیں اور اس کے لیے ہمیں ان ایلائز کی ضرورت. ہوتا کیا ہے عموماً کہ وہ اس الائنسز کے چکر میں اتنے پھنس جاتے ہیں کہ پھر غلط پریکٹس کو چیلنج کرنا بھی بھول جاتے ہیں کیونکہ ان کے لیے ان الائنسز کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے.
کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ان الائنسز کے پھر فائدے بھی ہوتے. مثلاً میں اگر میٹنگ کرتا ہوں جناب، آج کسی منسٹر کے ساتھ کر رہا ہوں، کل کسی سیکرٹری کے ساتھ کر رہا ہوں، پرسوں کسی پریزن وارڈن کے ساتھ کر رہا ہوں، ان کو بہت امپریس کر دیتا ہوں، کل کو مجھے اٹھا کے ایڈوائزر لگا دیں وزارت کا، تو میں کہوں بس جی دیکھا کتنی زبردست سسٹمک انٹرونشن تھی. جو اصل برائی ہے وہ میں نے چیلنج ہی نہیں کی. کیوں؟ کہ میری ایڈوائزرشپ خطرے میں پڑ جاتی ہے. تو وہ آپ نے دیکھا کہ جس مقصد کے لیے میں نے یہ ساری الائنس بلڈنگ کی تھی وہ تو مقصد ہی فوت ہو گیا نا پھر. تو اس لیے یہ بھی ایک بیلنسنگ ایکٹ ہونا چاہیے جس میں ایک طرف دوستی ہے، خیر سگالی ہے، کلیجیالٹی ہے، کائنڈنس ہے، جنروسٹی ہے، لیکن دوسری طرف برائی کو برائی کہنے کی ہمت اور یہ سینس کہ جناب ہم بری باتوں کو اچھا نہیں کہیں گے چاہے اس سے کتنی دوستیاں سیکریفائز کرنی پڑیں. اینڈ دیٹ از اے ڈیلیکیٹ بیلنس دیٹ psychologists will have to tread in forensic settings. We come face to face with so much malpractice, so much bad practice, so much violence in the implementation of prison policies that there is a need to confront them and call a spade a spade. That is what I feel is the basic need of the time. Then one last point about this aspect of forensic psychotherapy is getting institutional support. Institutional support کیا مانے؟ یہ اس سے کیسے ڈفرینٹ ہے الائنس بلڈنگ؟ الائنس بلڈنگ سے گیٹنگ انسٹیٹیوشنل سپورٹ اس طرح ڈفرینٹ ہے کہ فرض کریں کہ میں سارے کام کر رہا ہوں اور میں اس میں الائنس بلڈنگ بھی کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن اگر میں وہاں سے تبادلہ ہو جائے میرا کہیں اور تو پھر کیا ہوگا؟ اس انیشیٹو کو کون چلائے گا؟ وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ تو اس لیے شروع میں ہی جہاں ساتھ ساتھ الائنس بلڈنگ ہو رہی ہے وہاں انسٹیٹیوشنل سپورٹ لینی بھی ضروری ہے. مثلا اگر ہوم سیکرٹری صاحب یہ کہہ دیں کہ جناب ہماری ہر پریزن میں سائیکالوجسٹ ہوں گے، ٹرینڈ سائیکالوجسٹ، اور وہ نہ صرف یہ کہ وہ پرزنرز کے ساتھ گروپ رن کریں گے بلکہ وہ اسٹاف کے گروپس بھی رن کریں گے، اور ہر مہینے میں خود ان سائیکالوجسٹ سے ایک میٹنگ کیا کروں. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ایک انسٹیٹیوشنل ڈائریکٹیو آ جائے. اب وہ ہوم سیکرٹری صاحب تبدیل بھی ہو جائیں تو نئے ہوم سیکرٹری بھی اس انسٹیٹیوشنل پریکٹس کو فالو کرنے پہ مجبور ہوں گے، اور اسی طرح ایک سسٹم وجود میں آ جائے گا جو کہ آپ کی اس الائنس بلڈنگ کے کام کو سپورٹ کرے گا اور اسٹرینگتھن کرے گا. سو دیٹ از ون ایگزامپل آف انسٹیٹیوشنل سپورٹ. پھر اسی طرح فرض کریں کہ آپ کچھ ادارے بنا دیتے ہیں، کچھ ایسے اداروں کی بنیاد رکھ پاتے ہیں with the help of the government, of major policy makers, of governors, chief ministers, prime ministers, home ministers. ان لوگوں کی مدد سے آپ کوئی ایسا ادارہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو خاص فورینزک ٹریننگ کرتا ہے لیٹ سے، تو وہ پھر ادارہ جو ہے وہ ان پریزنز کو جو ہے سائیکالوجسٹ پرووائڈ کرے گا، ان پریزنز کو وہ ایکسپرٹس پرووائڈ کرے گا جو اس کام کو آگے چلائیں. تو یہ دیکھیں یہ ایک اسپیکٹ ہے انسٹیٹیوشنل سپورٹ کا which is much more than just alliance building. ٹھیک ہے، اس الائنس بلڈنگ کا ایک لمیٹڈ فریم ورک ہے. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم انسٹیٹیوشنل سپورٹ لے رہے ہیں، ہم ایک ادارے سے سپورٹ لے رہے ہیں، ہم پریزن سسٹم سے ذات خود ایک سپورٹ لے رہے ہیں کہ جناب آپ یوں کیجئے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہم نے اسکولز میں کاؤنسلرز انٹروڈیوس کروائے بچوں کے لیے. اب اسکولز میں کاؤنسلر انٹروڈیوس کروانے کا جو پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ بچے جب کاؤنسلر کے پاس جائیں کسی بھی پرابلم کی وجہ سے تھراپسٹ کے پاس تو کون سے پیریڈ میں جائیں. اسکول نے کہا بھائی باقی سبجیکٹس تو سارے بہت امپورٹنٹ ہیں، کیوں نہ ہم گیمز پیریڈ میں بچے کو تھراپسٹ کے پاس بھیج دیں. اب ایک بہت بڑی غلطی ہے. کیوں کہ بچہ جو ہے وہ سارا دن انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ گیمز پیریڈ آئے گا اس میں کھیلوں گا.
اب اس میں اگر وہ تھراپسٹ کے پاس جا رہا ہے تو وہ تھراپسٹ سے پہلے ہی متنفر ہو گیا جانے سے پہلے, تو اس نے کیا شیئر کرنا ہے اور کیا بتانا. تو اسی طرح پرزن میں اگر کوئی مخصوص ٹائم نہیں ہوگا جس میں کہ تھراپی ہو اور گروپ ہو, تو پرزنرز بھی اس چیز کو اوائڈ کریں گے اور سمجھیں گے کہ ہمیں سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے, ہمیں پاگل سمجھا جا رہا ہے اور اس سارا جو آپ کا پروجیکٹ ہے وہ فیل ہو جائے. تو انسٹیٹیوشنل سپورٹ صرف اس لیول پہ نہیں کہ کوئی ادارے بنائے جائیں اور صرف سپورٹ لی جائے, بلکہ ایک انسٹیٹیوشن کے فریم ورک میں اسے امبیڈ کر دیا جائے, اسے شامل کر دیا جائے اس کی ڈیلی روٹین کا. سو دیز آر سم آف دا ویری ایکسائٹنگ آئیڈیاز دیٹ ہیو کم اباؤٹ as a result of development of forensic psychotherapy. We'll continue our discussion of different aspects of forensic psychology in the next lecture. Until that time, Khuda Hafiz.